orhan غازی 1326 سے 1362 تک عثمانی سلطنت کے سلطان بنے۔ انہوں نے عثمانی سلطنت کی توسیع کی اور کئی کامیابیاں اور فتوحات اپنے نام کی۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ نے نہ صرف بازنطینی سلطنت کو کمزور کیا بلکہ اناطولیہ کے ترک قبائل کو متحد کر کے یورپ میں قدم جمانے کا راستہ ہموار کیا۔ بورسا بازنطینی سلطنت کا ایک اہم تجارتی اور دفاعی شہر تھا۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی میں اس شہر کا محاصرہ کیا لیکن وہ اس کی فتح دیکھے بغیر انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے orhan غازی نے محاصرہ جاری رکھا۔ orhan غازی نے شہر کو مکمل گھیرے میں لے لیا۔ شہر کے اندر بازنطینی فوج کو سپلائی کی فراہمی روک دی گئی جس سے ان کی طاقت کمزور ہو گئی۔ طویل محاصرے کے بعد شہر کے رہائشیوں اور حکمرانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بورسا سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت بنایا گیا۔ یہاں عثمانی طرز حکمرانی کا پہلا مرکز قائم ہوا۔ شہر میں مساجد، مدارس اور عوامی خدمات کے ادارے قائم کیے گئے۔ بورسا کے بعد سلطان orhan نے اپنا اگلا ہدف ازنک کو بنایا۔ ازنک بازنطینی سلطنت کا ایک مذہبی اور عسکری مرکز تھا۔ یہ شہر بازنطینی فوج کی اہم پناہ گاہوں میں سے ایک تھا اور عثمانی سلطنت کے لیے اسے فتح کرنا ضروری تھا۔ orhan غازی نے شہر کو ایک مضبوط محاصرے میں لیا۔ بازنطینی حکمرانوں نے شہر کی حالت زار دیکھ کر مذاکرات کا راستہ اپنایا۔ طے پایا کہ شہریوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور شہر پرامن طریقے سے عثمانیوں کے سپرد کر دیا گیا۔ ازنک کو عثمانی سلطنت کے تحت لایا گیا۔ شہر میں اسلامی قوانین نافذ کیے گئے اور اسے دینی اور تعلیمی مرکز بنایا گیا۔ شہر کے عظیم بازنطینی چرچ کو ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا جسے آیا صوفیہ کہا جاتا ہے۔ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ازمک کے بعد ازمٹ جو کہ بازنطینی سلطنت کا ایک اہم ساحلی شہر تھا اور اس کا محل وقوع عثمانی سلطنت کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ عثمانی افواج نے شہر کا محاصرہ کیا اور بحری راستے بند کر دیے۔ طویل محاصرے کے بعد بازنطینی افواج نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ اس فتح نے عثمانیوں کو سمندر تک رسائی دی۔ ازمٹ کی فتح سے عثمانیوں کو بحری راستوں پر کنٹرول حاصل ہوا۔ اس علاقے کو قسطنطنیہ یعنی استنبول کی جانب پیش قدمی کے لیے استعمال کیا گیا۔ 1345 میں سلطان orhan غازی نے کاراسی کی سلطنت کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ کاراسی ایک آزاد ترک ریاست تھی جو مغربی اناطولیہ میں واقع تھی۔ کاراسی عثمانی سلطنت کی ہمسایہ ریاست تھی اور اپنی بحری قوت کے لیے مشہور تھی۔ کاراسی کے حکمرانوں کے درمیان خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے orhan غازی نے اس علاقے کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس شمولیت نے عثمانیوں کو ایک مضبوط بحری بیڑا دیا جو یورپ میں توسیع کے لیے اہم تھا۔ کاراسی کی شمولیت کے بعد عثمانیوں نے اپنی پہلی بحری فوج تشکیل دی۔ یہ عثمانیوں کے لیے یورپی علاقے فتح کرنے کا ابتدائی مرحلہ ثابت ہوا۔ سلطان orhan غازی نے 1354 میں گیلی پولی کی فتح حاصل کی۔ گیلی پولی بازنطینی سلطنت کے زیر کنٹرول تھا اور یورپ میں عثمانیوں کے لیے پہلا داخلہ پوائنٹ تھا۔ یہ علاقہ بحیرہ ایجین اور مارمرا کے درمیان واقع ہے جو یورپ اور اناطولیہ کو جوڑتا ہے۔ 1354 میں ایک شدید زلزلے نے گیلی پولی کے قلعے اور دیگر دفاعی تعمیرات کو نقصان پہنچایا۔ عثمانی افواج نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ بازنطینی افواج زلزلے کے بعد مزاحمت نہ کر سکیں۔ گیلی پولی یورپ میں عثمانیوں کا پہلا قلعہ بنا۔ یہ فتح یورپ میں مزید فتوحات کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ فتح شدہ علاقوں میں عثمانی قوانین نافذ کیے گئے، عوام کے ساتھ انصاف اور رواداری برتی گئی جس سے ان علاقوں کے لوگ عثمانیوں کے حامی بن گئے۔ فوجی نظام کو بہتر کرنے کے لیے orhan غازی نے ینیچری فوجی دستے کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی جو بعد میں عثمانی سلطنت کی اہم ترین فوج بنی۔ orhan غازی نے ہر علاقے میں مساجد، مدارس اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ادارے قائم کیے اور اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا۔ سلطان orhan غازی کا دور سلطنت عثمانیہ کی ترقی کا سنگ بنیاد تھا۔ ان کی فتوحات نے نہ صرف اناطولیہ میں عثمانیوں کی سرحدوں کو وسیع کیا بلکہ یورپ میں بھی ان کی موجودگی کو یقینی بنایا۔ ان کی کامیاب حکمت عملی، مضبوط فوجی اور منصفانہ حکومت نے عثمانیوں کو ایک طاقتور سلطنت میں تبدیل کرنے کی بنیاد رکھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مراد اول نے اس سلطنت کو مزید وسعت دی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔